اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو جب 21ویں سال جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ناظرین، شمسی اعتبار سے سال ہو یا قمری اعتبار سے سال ہو، یہ سارے سال، یہ سارے مہینے ہمارے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں۔ تو ناظرین، ہجری اعتبار سے بھی ظاہر ہے کہ کل پاکستان میں چاند نظر نہیں آیا، جہاں جہاں خلیجی ممالک میں، حرمین طیبین میں، اور پھر جہاں جہاں چاند نظر آ چکا ہے متحدہ عرب امارات میں، جہاں جہاں بھی، تو سب کو نیا سال بہت مبارک ہو۔ اور ہمارے یہاں بھی آج ظاہر ہے کہ 30ویں تاریخ ہے، 30 ذی الحجہ ہے، اور آج ڈیفینیٹلی مغرب کے بعد 1 محرم جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آپ سب کو بھی، ملک پاکستان میں رہنے والوں کو، اور جہاں جہاں آج چاند ہو رہا ہے، تو سب کو نیا سال بہت مبارک ہو۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ نیا سال جب اس کا آغاز ہوتا ہے نا، تو ہم ظاہری خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر ہم سوچتے نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ظاہری طور پر چند خوشیوں کے لمحات ہم پا کر سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا۔ ناظرین، حق یہ ہے کہ تھوڑا سا سوچیں کہ ہم ہر چیز میں، چونکہ ہم مادیت پسند ہیں نا، ہم ظاہر بین ہیں، تو مثال کے طور پر جب نیا سال آتا ہے تو کمپنیز بھی نئی نئی چیزیں لانچ کرتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم بھی اپنی چیزوں کو چینج کرتے ہیں کہ یار یہ بھی نئے ماڈل کا ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ جن کو اللہ رب العالمین نے گنجائش دی تو وہ ناظرین اپنی جو کارز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بس اب نئے ماڈل کی ہونی چاہیے۔ ناظرین، ذرا سوچیں کہ ہم نے کبھی یہ احساس اپنے اندر بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ پچھلا سال ہمارا کیسے گزرا، لاپرواہیوں میں یا بے توجہی میں، یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات سے روگردانی میں گزرا؟ تو ہمیں اس سال کے آغاز میں ہمیں یہ اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ پچھلے سال جو ہوا سو ہوا، ہم اگلے سال کو، اس آنے والے سال کو ایک نئے انداز میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی فرمانبرداری میں یہ سال گزاریں گے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد جتنے بھی ہیں، سب کی تکمیل کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں تو ہماری زندگی بہت خوشگوار ہو جائے۔ ناظرین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا۔ خاص طور پر ناظرین، جب دور خلافت کا آپ کے آغاز ہوا، یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ ہر میدان میں آپ تنہا تنہا نظر آتے تھے، اور یہاں تک کہ قبائل میں جب جھگڑے ہوا کرتے تو آپ کا جو قبیلہ تھا اس میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قبائل کے اندر بھی دشمنیوں کو ختم کرایا کرتے، اور گویا کہ ایک بہترین قسم کے سفیر بھی تھے، ایمبیسیڈر بھی تھے۔ ناظرین، یعنی تمام خوبیاں اللہ رب العالمین نے آپ میں جمع فرمائی تھی۔ پھر دور خلافت کا آغاز ہوتا ہے تو آپ ایک مرتبہ، یہ تو مشہور بات ہے نا کہ آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جو ہے وہ پھرا کرتے کہ کوئی اگر جو ہے وہ بے بس ہو، لاچار ہو، تو اس کی مدد کی جائے۔ پھر ناظرین، یہ بھی تھا کہ ایک خاتون اپنے یتیم بچوں کو لیے جھوٹی مٹ ہانڈی چلا رہی تھی، ان کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، آپ نے اس کی مدد فرمائی۔ اور پھر ایک خاتون کا واقعہ اسی طرح ہے، تو جب آپ اجازت لے کر اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ میں عمر سے سوال کروں گی روز قیامت
کہ وہ امیر المؤمنین کس بات کا ہے، تو آپ رو دیے اور پھر گھر گئے، اور جب راشن اٹھایا آپ نے تو آپ کے خادم نے کہا کہ میں اسے اٹھا دیتا ہوں، تو فرمایا، روتے ہوئے فرمایا کہ تو روز قیامت میرا بوجھ اٹھائے گا، آج یہ بوجھ مجھے خود اٹھانے دے۔ اور پھر اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، اور جتنی دیر کھانا بن رہا تھا تو آپ بچوں کو بہلانے کے لیے زمین پر اس طرح بیٹھے، اس طرح ہوئے کہ بچے آپ کے اوپر سوار ہوئے اور آپ صحن کا چکر لگا رہے تھے۔ آپ نے بچوں کو خوش کیا، پھر کھانا انہیں دیا، یہاں تک کہ اس عورت نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ عمر کی جگہ تو ہوتا، تو روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں ہی عمر ہوں۔ ناظرین و سامعین، آپ کی جو زوجہ محترمہ خاتون اول تھیں، 22 لاکھ مربع میل کے امیر المؤمنین تھے، تو انہوں نے ایک عام شخص کی بیوی کے دائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ وہ تو اس وقت معلوم ہوا کہ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو آپ کی زوجہ محترمہ کی زبان سے نکلا کہ امیر المؤمنین مبارک ہو، بچے کی پیدائش ہو چکی ہے۔ تو اس شخص کو معلوم ہوا کہ میری زوجہ کی دائی کا فریضہ سر انجام دینے والی کوئی اور نہیں، وہ وقت کی خاتون اول ہے۔ ناظرین و سامعین، اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی عملی تفسیر تھے کہ خطبے کے دوران ہی شخص نے روکا، خطبہ بعد میں دیجیے گا، یہ بتائیے کہ مال غنیمت سے کپڑا اتنا نہیں ملا تھا کہ آپ کا یہ جبہ بن جائے، لمبا قد تھا نا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب عبداللہ ابن عمر دے گا۔ عبداللہ ان کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا جو مال غنیمت تھا وہ کپڑا بھی اپنے بابا جان کو دیا، تو دونوں کو ملا کر یہ جبہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس طرح کئی واقعات ہیں، روتے اتنا، دن میں مخلوق خدا کی خدمت عبادات بھی چل رہی ہیں، رات میں اللہ کے حضور روتے، اتنا روتے کہ آپ کے گالوں پر آنسوں کے نشانات ثبت ہو چکے تھے۔ اور پھر ناظرین و سامعین، مدینہ منورہ کی گلیوں میں خبرگیری کے لیے چکر بھی لگایا کرتے۔ اور بھی واقعات انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ الحجر اور اس کی آیت نمبر 67 اور 68 ہے۔ یہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اہل المدینة یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں یستبشرون، وقف کی صورت میں یستبشرون پڑھیں گے، آخر میں علامت وقفے اندر 67 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 67 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ فلا تفتحونی، ناظرین یہ لا تفتحون جو ہے، یہ لا تفتحو یہ نہیں ہے، نہیں حاضر معروف ہے، لیکن یہاں پر جو نون ہے ناظرین، اس کے نیچے زیر ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے، یہ جمع کا نون نہیں ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یہاں یا متکلم محذوف ہے، تو فلا تفتحونی کا اسی ترجمہ بنے گا لا تفتحون، کہ تم مجھے شرمندہ نہ کرو، تو یہ یا محذوف ہے، اسی نون کے نیچے یہاں پر زیر ہے۔ اور جب وقف کریں گے تو فلا تفتحون پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف اندر 68 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 68 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، واو ایک کلمہ، جاء دوسرا، اہل تیسرا، المدینتی چوتھا، یستبشرون پانچواں، قال چھٹا، انا ساتواں، ہؤلاء آٹھواں، ضیفی نواں، یا 10واں، فا جو ہے وہ 11واں، لا تفتحو 12واں۔ کل یہاں پر ناظرین 12 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، اب یہاں پر جاء میں مد متصل ہے، اس سے مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں، اور اس کو منیمم ناظرین 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میگزیمم اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اہلو المدینتی، اہلو میں لام پر پیش ہے، اس سے المدینتی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اہل المدینتی پڑھیں گے۔ یستبشرون،
را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر کر کے پڑھیں گے یستبشرون، اور یہاں وقف پڑھیں گے تو یستبشرون پڑھیں گے۔ یستب میں با ساکن ہے تو اسے بالکل ساکن نہیں، یستبشرون نہیں، با ساکن ہے، حرف قلقلہ ہے تو یہاں پر قلقلہ ہونا چاہیے، یعنی آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ یستبشرون وقف کریں گے تو یستبشرون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین، اس کے بعد ہے قال ان ہؤلاء، یہاں دونوں مقامات پر ہا پر اور لام پر مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو بھی 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میکزیمم اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ ہؤلاء ضعیفی علیحدہ ہے یا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے ضعیفی فا، یہ علیحدہ، لا تفتحون علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے فلا تفتحونی، یہاں وقف کریں گے تو فلا تفتحون پڑھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، وجاء اہل المدینۃ یستبشرون قال ان ہؤلاء، قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم آپ ملاحظہ فرمائیں وہ ہے اہلو، دوسرا المدینتی، تیسرا ہؤلائی، چوتھا ضعیفی، پانچواں یا ضمیر۔ تو کل یہاں پر 5 اسماء ہیں۔ نمبر 1 اہلو، نمبر 2 المدینتی، اور نمبر 3 ہؤلائی۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین ہم اسماء لکھ رہے تھے، اور ہؤلائی کے بعد اگلا اسم ہے ضعیف، نمبر 4 ضعیف، اور نمبر 5 یا ضمیر۔ ناظرین یہ 5 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، تو بلکہ افعال دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں۔ تو پہلا جو فعل ہے وہ دیکھیں آپ ناظرین، وہ ہے جاء، اور دوسرا فعل ہے یستبشرون، تیسرا قال، اور چوتھا لا تفتحو۔ نمبر 1 جاء،
نمبر 2 یستبشرون، یستبشرون، نمبر 3 قال، نمبر 4 لا تفتحون۔ اچھا جی، یہ 4 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، اور دوسرا انا، اور تیسرا فا۔ واو، انا اور فا، 5 اسماء، 4 افعال، 3 حروف، تو کل ملا کر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12 کلمات ہیں، کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ اچھا جی، پہلا جو اسم ہے، چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے اہل۔ ناظرین ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل گھر والوں کے معنی میں بھی آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا یہ میرے اہل میں سے یعنی گھر والے ہیں۔ اہل بیت بڑا مشہور ہے، اہل بیت اطہار یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھر والے۔ اچھا، یہاں پر ناظرین جو اہل ہے یہ جو ہے وہ والے کے معنی میں بھی آتا ہے، صرف والے کے معنی میں، جیسے اہل خانہ گھر والے، اس معنی میں بھی آتا ہے۔ اچھا، اہل کوئی بندہ کسی بات کا مستحق ہو تو کہتے ہیں یار یہ اس بات کا اہل ہے کہ اسے یہ معاملہ سپرد کیا جائے، تو اس معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر اہل کا معنی ہے والا یا والے، احال اس کی جمع ہے۔ اہل ناظرین مفرد ہے، احال اس کی جمع ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اہل خانہ۔ اس کے بعد مدینہ۔ ناظرین یاد رکھیں کہ مدینہ عام طور پر جو مشہور ہے مدینہ منورہ یا مدینہ طیبہ یا مدینہ شریف، ظاہر ہے کہ مشہور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم جہاں بھی بات آتی مدینے کی تو عاشقوں کے جو دل ہیں وہ محبتوں سے لبریز ہو جاتے ہیں، اور فوراً جو ہے وہ مدینہ شریف کی یادیں تر و تازہ ہو جاتی ہیں، یا جو نہیں جا سکا وہ جانے کی تمنا ضرور رکھتا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو مدینہ کا معنی ہے شہر، مدینہ کا معنی ہے شہر، تو اہل المدینتی اس کا معنی ہوگا شہر والے، یا مدینہ سے مراد مدینہ منورہ نہیں بلکہ شہر مراد ہے، تو اہل المدینتی یعنی شہر والے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں ہؤلائی۔ ہؤلائی یہ کل بھی ناظرین سبق میں گزرا تھا۔ عربی میں وہ اسماء کے جن کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے ان اسماء کو اسماء اشارہ کہتے ہیں، جیسے ہاذا قریب واحد مذکر کے لیے آتا ہے، ہاذانی ہاذینی قریب تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور ہؤلائی قریب جو ہے وہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہاذی قریب واحد مؤنث کے لیے، ہاتانی ہاتینی قریب تثنیہ مؤنث کے لیے، اور ہؤلائی قریب جمع مؤنث کے لیے۔ تو جمع مذکر ہو قریب کے لیے اس میں اشارہ، یا جمع مؤنث ہو، ان دونوں کے لیے ایک ہی ہے، ایک ہی یعنی اس میں اشارہ ہے ہؤلائی۔ اس کا معنی ہوگا یہ سب یا یہ لوگ، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اس میں اشارہ کے اعتبار سے جمع مذکر کے لیے یا جمع مؤنث کے لیے بولا جا سکتا تو وہ ناظرین لفظ بھی لیا جا سکتا ہے۔ ضیف کہتے ہیں مہمان کو، ضیوف اس کی جمع آتی ہے، ضیف ایک مہمان، ضیوف بہت سے
مہمان، ٹھیک ہے نا۔ عام طور پر جب آپ حرمین طیبین میں جاتے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو عام طور پر ضیوف الرحمن لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی رحمان کے مہمان۔ تو ناظرین یہ ضیف اور ضیوف جب ہم ایسی جگہوں پر یہ پڑھتے ہیں یا لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو بڑا ایک دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں، یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ جاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ آیا۔ اور اس کے بعد ہے یستبشرون، یستبشرون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ خوشخبری دیتے ہیں یا وہ خوشخبری دیں گے، یا وہ خوشیاں مناتے ہیں یا وہ خوشیاں منائیں گے، اور یہاں معنی ہوگا کہ وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا۔ اور ناظرین یہ چونکہ لوط علیہ السلام کی طرف منسوب ہے قال، تو ہم کہیں گے انہوں نے فرمایا یا آپ نے فرمایا، تو یہاں پر ظاہر ہے کہ منصب کا لحاظ رکھا جائے گا۔ قال یقول قول، قول اس کا مصدر ہے، قول کا معنی ہے بات، اور عام طور پر ہم یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں قول، یہ بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لا تفتحون، نون کو تو ہٹا دیں، میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ نون جمع کا نہیں ہے، یہ ناظرین نون کے نیچے زیر ہے، تو جمع کے نون کے نیچے زیر نہیں آتا، تو یہ جمع کا نون نہیں بلکہ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا یا متکلم معذوف ہے، تو اس کو ہٹا دیں۔ لا تفتحو فعل نہیں حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور فعل نہیں وہ فعل کے جس میں کسی کام کرنے سے روکا جائے، تو لا تفتحو کا معنی ہوگا کہ تم شرمندہ نہ کرو یا تم سب شرمندہ نہ کرو۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور اس کے چونکہ واو آغاز کلام میں ہے اس لیے ہم کہیں گے واو ابتدائیہ ہے۔ ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں فا ہے، فا کا معنی پس بھی ہے، تو بھی، پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے ناظرین کہ کل 12 کلمات ہیں، 12 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نمبر 1 اہل، نمبر 2 قال میں قول۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، وجاء، حمزہ ہا زبر آہ، لام لام پیش لل، آہ لل، میم زبر ما، دال یا زیر دی، نون زبر نا، تا زیر تی، وجاء اہل المدینتی، یاسین زبر یس، تا با زبر تب، شین زیر شی، را واو پیش رو، نون زبر نا، یستبشرون، یہاں وقف پڑھیں گے تو یستبشرون پڑھیں گے۔ قاف علی زبر قا، لام زبر لا، قالا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، انا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، لام الف زبر لا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی، ضاد یا زبر دوئی، فا یا زیر فی، ضعیفی، فا زبر فا، لام الف زبر لا، تا فا زبر تف، دو زبر دو، ہا واو پیش ہو، نون زیر نی، فلا تفتحونی، یہاں وقف پڑھیں گے تو فلا تفتحون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین یہاں پر حدر کے ساتھ جیسے عام طور پر ہم نماز تراویح میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا
تفضحون۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب، تو کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور آپ ذرا سے بغور سماعت کیجیے گا، بغور سنیے گا۔ وا اور جا وہ آیا، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے وہ آیا، لیکن آگے فاعل آ رہا ہے تو آیا، کون آیا؟ اہل والے، المدینتی شہر، اہل المدینتی شہر والے، جا اہل المدینتی آئے شہر والے، یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے، قالا آپ نے فرمایا، انا تحقیق ہؤلائی یہ، ضیفی میرے مہمان ہیں، فا پس لا تفتحون تم مجھے شرمندہ نہ کرو۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف ترجمہ، اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون۔ دری اثنا شہر کے لوگ اظہار خوشی کرتے ہوئے آ گئے۔ لوط نے کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں، تم ان کے معاملے میں مجھے شرمندہ نہ کرو۔ دری اسنا کا معنی ہوتا ہے اسی اسنا میں، یعنی اسی اسنا میں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، اور اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جو آج کی آیت کریمہ ہے کہ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفتحون، اور اس سے پہلے چلے جائیں تو وہ فرشتوں کا معاملہ کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ ہم نے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت نمبر 66 میں کہ ہم نے لوط کو اس فیصلے سے مطلع کر دیا کہ جس وقت یہ لوگ صبح کر رہے ہوں گے تو ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، اور اسی اثنا میں شہر کے لوگ اظہار خوشی کرتے ہوئے آ گئے۔ لوط نے کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں، تم ان کے معاملے میں مجھے شرمندہ نہ کرو۔ ناظرین و سامعین، ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چونکہ لوگ یہاں پر سیر و تفریح کے لیے، اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے یہاں پر کثرت سے آتے تھے، آج بھی پاکستان میں بھی ایسے ناظرین علاقے موجود ہیں کہ جب دل تنگ ہوتا ہے، کسی کے پاس گنجائش ہوتی ہے تو وہاں نکل جاتا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو کوئی پرفضا مقام میں چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا قدرتی مناظر دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ایک ذہنی سکون مل جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس دور میں یہ جو جورڈن تھا ناظرین، اس کے آس پاس کا جو علاقہ، جو شام کے آس پاس کا علاقہ ہے، یہ بڑا خوبصورت سرسبز و شاداب علاقہ تھا، تو لوگ دور دور سے یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے، تفریح کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو پھر جس طرح میں نے کہا کہ شیطان ایک بوڑھے شخص کی صورت میں نمودار ہوا اور اس نے پھر ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم لوگ تنگ ہوتے ہو تو تم یہ کام شروع کر دو تو لوگ آنا یہاں بند کر دیں گے، تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ لوط علیہ السلام ان کو بہت ہی منع فرمایا کرتے اور بار بار انہیں اس بات پر ٹوکتے، لیکن ناظرین یہ بجائے منع ہونے کے یہ الٹا لوط علیہ السلام کو برا بلا کہتے اور پھر جو ہے وہ اپنی باتوں پر اور اپنی گناہوں پر مصر رہا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے چچا جان ہیں اور لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ملک شام میں ان کا نزول ہوا تھا، فلسطین کے علاقے میں، اور پھر یہ بھی نزدیک ہے جارڈن ہے، تو یہاں پر اہل صدوم کی طرف لوط علیہ السلام جو ہے وہ مبعوث ہوئے تھے، تو انہیں اہل صدوم بھی کہا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی جو بستی والے ہیں انہیں اہل صدوم بھی
کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے پاس ظاہر ہے کہ ان آیات میں بھی گزرا، پچھلی آیات میں، اور سورہ ہود میں بھی اس کی تصریحات موجود ہیں۔ ہم نے آیت نمبر جو ہے وہ 69 سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، 69 سے لے کر آیت نمبر 77 تک ناظرین یہ پورا بیان موجود ہے، بلکہ آیت نمبر 79 تک۔ اچھا، اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے نا، تو وہ جو واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اور لیکن ان کو اجنبیت محسوس ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن چونکہ مہمان نواز تھے فوراً ایک بنا ہوا بچڑا لے کر آئے، اور اس کی تصریحات جو ہے وہ 26 پارے کے اخیر آیات میں بھی موجود ہیں۔ تو وجاء بعجل حنیذ، ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ تو جب وہ فرشتے انسانی صورت میں تھے، لڑکوں کی صورت میں تھے، تو مطلب یہ انسانی صورت میں تھے، تو انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کی طرف، تو ان کو اور اجنبیت محسوس ہوئی، تھوڑا سا خوف محسوس ہوا۔ پھر جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی اور پھر یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ پھر اس کے بعد پوچھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ کوئی اور بھی بڑا کام ہے جس کام کے لیے آئے، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی اور ان فرشتوں کی جو ہے وہ ایک بات چیت شروع ہوئی، کیونکہ ناظرین ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہاں پر موجود ہے نا آیت نمبر جو ہے وہ 74 سورہ ہود 12واں پارہ، یجادلنا فی قوم لوط۔ جب ان کو فرشتوں نے بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ جھگڑنے لگے۔ جھگڑنے سے مراد یہاں پر یہ جھگڑا کہ آستین بندہ چڑھا لے، یا جھگڑے سے مراد یہ نہیں ہے، یہاں پر بات چیت ہے کہ آپ نے یعنی سوالات شروع کر دیے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ لوط علیہ السلام کی جب قوم پر عذاب کا بتایا، تو ابراہیم علیہ السلام کا مجادلہ یہ تھا کہ آپ نے فرشتوں سے فرمایا کہ قوم لوط کی بستیوں میں اگر 50 ایماندار بھی ہوں تو انہیں ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ فرمایا 40؟ تو کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جب بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر 30 ہو؟ تو انہوں نے کہا جب بھی نہیں۔ اس طرح فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان مرد بھی وہاں موجود ہو تو تم ہلاک کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام موجود ہیں۔ اس پر فرشتوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے جو وہاں ہیں، ہم لوط علیہ السلام ان کے گھر والوں کو بچائیں گے، جو ان کے متبعین ان کو بچائیں گے، سوائے ان کی عورت کے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں مقصد یہ تھا کہ آپ عذاب میں تاخیر چاہتے تھے تاکہ ان بستی والوں پر عذاب نہ آئے اور وہ بستی والے توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اسی لیے آیت نمبر 75 سورہ ہود میں فرمایا کہ ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، بڑی آہیں بھرنے والے، رجوع کرنے والے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ناظرین انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کہاں سے؟ جی میں دانیال بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر ڈڈیال سے۔ جی دانیال صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ سر کل آپ سے وہ سنایا نہیں تھا، آج میں سبق تیار کر کے آیا۔ جی سنائیے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاء اہل المدینة یستبشرون، قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون۔ در اثنا شہر کے لوگ اظہار کرتے ہوئے آ گئے۔ لوط نے کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں، ان کے معاملے میں مجھے شرمندہ نہ کرو۔ اظہار خوشی کرتے ہوئے آگے، ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں سنا ہے دانیال صاحب۔ قرآن شریف حفظ کیا ہوا ہے آپ نے؟ جی میں پہلے ایک بار پڑھ چکا ہوں، دوبارہ میں بس تھوڑا سا اور کوشش کریں گے انشاءاللہ، بہت آپ آگے جائیں گے اور بہت اچھا پڑھیں گے، بس کوشش کرتے رہیں۔ جزاک اللہ بیٹا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی ہیلو۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں لاہور سے مسرت. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء اہل المدینہ یستبشرون قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی سنائیے. الرحمن الرحیم. وجاء اہل المدینہ یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء اہل المدینہ یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء اہل المدینہ یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.